نصطفیٰ اما بعد as a host کہ آپ نے ایک اور پروگرام شروع کیا، اللہ آپ کو طاقت دے. لیکن میرے ایک دو تین چیزیں ہیں. ایک چیز میرا یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے، ایک 3 ہفتے پہلے، میں ایکچولی شکاگو سے بول رہی ہوں، آپ کی مرید بھی ہوں. 3 ہفتے پہلے میں رات کو اٹھی تھی، تو میں واش روم سے واپس آ رہی تھی، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ دروازے کے سامنے کوئی چیز کھڑی ہوئی اور میں ٹکرا گئی اس سے. تو اور پھر میں نے اس کو کچھ وہ نہیں کیا، پھر میں نے ایسے کچھ دم کر کے اپنے اوپر میں سو گئی. مگر تھوڑے دنوں سے بہت چیزیں وہ پھر اسی کے بعد جو ہے میرے اور میرے ہسبینڈ کے تھوڑی بات چیت میں جو ہے تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں، اور یہ نئے پروگرام کو بھی آپ نے ویلکم کیا، اور ہماری کوشش کہ اس پروگرام کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پورے عالم اسلام کے لیے نافع بن جائے. اور جہاں تک آپ کے خواب کا یا آپ کی اس کیفیت کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آسیبی چیز گھر کے اندر موجود ہو. ظاہر ہے کہ چیزیں، ہوائی چیزیں ہر جگہ پھرتی ہیں، ہر جگہ ویرانوں میں اور جو مکانوں میں ہر جگہ چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو، ایسا کوئی سراپی حولا ہو جس سے آپ ٹکرائیں اور آپ نے اس کو محسوس بھی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد گھر کے اندر جو ناچاکی وغیرہ تو شیطانی چیزیں مس کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد بھی جو انسان کے اوپر یہ آسیب بھی نظر لگ جاتی جس سے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ اس کے لیے 2 کام کریں. پہلا تو سورۃ مومنون کی آخری 4 آیتیں روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں. آخری 4 آیتیں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے بدن میں دم کر لیا کریں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں اور اپنے اوپر چھڑک لیں. اور دوسرا ہسبینڈ کے حوالے سے ان کے ہر کھانے پینے کے اوپر یا بدوہ، با دال واو ہا حلوے والی، اور دال پہ تشدید پڑھنی ہے، یا بدوہ، یہ 7 دفعہ ان کے ہر کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں. اور جو بھی میں نے اپنے ہسبینڈ کی اکھڑ دماغی سے پریشان ہے، بد دماغ ہے اور غصہ کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، تو ان کے ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ دم کرنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے دل میں نرمی آئے گی اور وہ محبت اور عزت دیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری لائن کٹ گئی تھی آپ سے. جی ہاں بتائیے. تو وہ جو ہے میں نے وہ چیز سے جب ٹکرائی تو پھر وہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے بیچ میں جو ہے تھوڑے تعلقات خراب ہو رہے تھے. پھر آپ نے کہا تھا اذا شمس کورت کی جو آیت ہے آپ پڑھ کے اگر 21 دن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جادو کیا ہے کیا نہیں کیا. تو میں نے 2 خواب دیکھے تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. جی پہلا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے جو مینسز ہیں وہ ہونے والے مگر ہو نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آج صبح میں نے خواب دیکھا، فجر کی نماز پڑھ کے میں تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی، اس کے بعد میں نے 8 بجے کے قریب میں نے یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بچہ ہے میرے بھائی، میں کہیں سے اندر آئی ہوں، میرا بھائی مسعود کے گود میں جو ہے ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، وہ سو گئی ہے، تو اس نے ایک جگہ لٹا دیا اس کو. اندھیرا ہے اور ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے. تمہیں اندر بلائیں، تم کہاں پہ ہو؟ میں اندر گئی ہوں تو میں نے دیکھا ایک قرآن کے عالم ہوا کرتے تھے پاکستان میں، ہماری امی ان کے پاس لے جاتی تھی، بٹھاتی تھیں ہم کو ان کی صحبت میں. وہ ایک کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ کراؤں گا کس نے کروایا ہے یہ. تو میں نے وہ دروازے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، میں نے دروازہ بند کر دیا وہ. تو پھر آواز آ رہی ہے کہ یہ سارا کون ہے، یہ سارا نے ایسی حرکت کی کیسے؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں، پھر ان کی امی کا نام لے رہے ہیں شاربا کا، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاربا کی بیٹی نے ایسی حرکت کی تھی، اور شاربا جو ہے پریشان ہے کہ میری بیٹی نے ایسا کیسے کر دیا، کہ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں اس طریقے سے یہ کیسے کرا سکتی ہے کسی کے اوپر بھی. بس میں نے اتنا دیکھا کہ میری آنکھ کھلی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. زبردست آپ نے خواب بتائے. اور اذا الشمس کوورت کے عمل کی تاثیر آپ کے خواب سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو اشارہ دے دیا کہ جادو کرانے والا کون ہے اور کس طرح سے جادو ہوا. گویا کہ آپ کو نام بتا دیا، سارا نام کی لڑکی ہے، اور اس کی ماں جو شائبہ وہ بتا رہی ہے کہ میری بیٹی نے کیسی جادو کر دیا. تو ظاہر ہے کہ آپ کو اشارہ کر دیا. آپ غور و فکر کر لیں کون آپ کے خاندان یا غیر خاندان یا فیملی فرینڈز میں اس نام کی کون عورت ہے، اور کون جو اس قسم کے جو ہے احوال جو ظاہر کر سکتی ہے. تو گویا کہ یہ اشارہ آپ کو کر دیا گیا. اور پہلا والا جو خواب تو اس میں اشارہ یہی ہے کہ گندا عمل کیا گیا ہے، گندا عمل کیا گیا. وہ اسی طرح کی گندی چیز کے اندر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے جادو کا. تو وہ گندا عمل کیا گیا، یہ بتایا گیا آپ کو، یعنی سفلی اور کالا جادو ہوا ہے.
اور دوسرے خواب میں بتا دیا کہ کرنے والا کون ہے اور اس طرح کا اس کا نام ہے، اس کے بارے میں آپ غور کر سکتی ہیں۔ مزید آپ اگر پڑھتی رہیں گی ہو سکتا ہے اور زیادہ واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے کہ جادو کرنے والا کون ہے اور جادو کہاں پر پڑا ہے اور کس طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں فلوریڈا سے بات کر رہی ہوں اور دو بڑے گھمبیر مسائل ہیں جس کا مجھے آپ سے وظیفہ چاہیے۔ جی جی پہلا یہ کہ میرا 10 سال کا نواسا ہے جس کو ڈپریشن ہو گیا ہے اور اس کا اندازہ ہم کو اب ہوا ہے۔ یہ بچہ بہت نیک سیرت، خوش مزاج اور انٹیلیجنٹ اور سمجھدار ہے، لیکن اس پہ اچانک نا انگزائٹی کے اور ڈپریشن کا اس کو شکایت ہوتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، ماں باپ کو بتاتا ہے چھپ کے، اور راتوں کو روتا ہے اور کسی بھی بات سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ دن بھر خوش رہتا ہے لیکن دن میں بھی اگر اس کو مشغول ہو کھیل کود میں یا اس کو کہیں گھمانے لے گئے ہیں تو پھر بھی اس کو وہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک تو اس کے لیے بتا دیجئے۔ دوسرا یہ اسی بچے کی ماں جو میری بیٹی بھی ہے وہ اس کو 2-3 سال پہلے پیر میں پنجے میں کینسر ہو گیا تھا۔ خیر اس وقت تو وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کو کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ اس کی جو سانس کی نالی ہے اس میں اس کے ساتھ ایک ماس ہے، ٹیومر کہہ لیجیے اس کے، جو 8 سینٹی میٹر کا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سب تکلیف میں ہے اور پتہ نہیں یہ اس کا علاج تو ہو رہا ہے لیکن وہ کم نہیں ہو رہا، اور یہ کہ وہ نہ کچھ نہیں کھا سکتی۔ آپ یقین کیجئے پانی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتی۔ اس وجہ سے نہیں کھا سکتی کہ وہ نگل نہیں سکتی، وہ نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے اسے، لیکن وہ اس لیے نہیں کھا سکتی کہ اس کو ہر چیز سے ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر رہی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کو سالو کریں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس بچے کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 37، سورۃ آل عمران آیت نمبر 37، یہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلانا ہے اور اس کے اوپر پھونک دینا ہے۔ تو یہ 21 ڈیز پابندی سے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ڈپریشن سے نکل آئے گا، اس کی کیفیت بالکل بحال ہو جائے گی۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اور جو دوسرا جو ہے دوسرے مرض کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک، یہ جو آیتیں ہیں یہ آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ صبح پانی دم کر کے دے دیں، وہ پانی دن بھر میں پیتے رہیں، جب آدھا ہو جائے تو اور اس میں مکس کر لیں، رات تک وہ پانی پئیں اور اس کے جو پانی بچ جائے اس کو کیاری میں ڈال دیں، پودوں میں ڈال دیں، اگلے دن نیا پانی لے لیں۔ اس طریقے سے 41 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس سے پہلے جو ہے ان کے جو بھی حلق میں جو بھی صورتحال ہے، جو چیز بڑھ رہی ہے وہ اپنی جگہ ڈیزالو اور ختم ہو جائے گی اور ان کو شفا ہو جائے گی۔ باقی ڈاکٹرز کو اپنی تشخیص کرواتے رہیں، ڈاکٹر جس طریقے سے بھی ان کو جو ہے علاج معالجہ کریں ان سے وہ رجوع رکھیں، لیکن یہ عمل ساتھ شروع کر دیں، انشاءاللہ ان کو بہت جلدی شفا ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو، السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب۔ جی جی بتائیے۔ جی میرا نام ہنا ہے، میں ایریزونا سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میں اس سوال کا جواب چاہوں گی کہ آپ مجھے دیجیے تاکہ میں اس کو تسلی بخش جواب آپ کے تھرو پہنچا سکوں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ کہتا ہے کن فیکن تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے ڈیز لگے پوری کائنات بنانے میں، تو میں نے اس کو ایک جنرلی آنسر کیا کہ آلموسٹ 7 ڈیز۔ تو کہنے لگا اتنے ٹائم کیوں لگا جب وہ صرف کن فیکن ہی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ سوال کا جواب جاننا چاہوں گی آپ سے، اگر آپ مجھے جواب دے سکیں تو۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ پروگرام ہمارے سے اپنے مسائل شیئر کر رہی ہیں اور اس پروگرام کو آپ لوگ واچ کر رہے ہیں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، بڑا اچھا سوال کیا اس بچے نے، کن فیکون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کن فیکون ہے، وہ کن کا فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان کو 6 دن میں جو مکمل کیا، اصل میں ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا، تعلیم انسانیت کے لیے، کہ انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے کیا، اور یہ بتایا کہ جب کوئی بڑا کام کرو تو وہ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ کرو،
وہ تدریجن ہونا چاہیے، تحمل کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک دم سے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ انسانوں کے لیے ایک مشر راہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا سنت ہے. بلکہ اس سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے آدم کی تخلیق کے لیے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. مشورہ کر رہے ہیں. تو حالانکہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں، مشورے کی ضرورت تو ناقص العلم کو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے، مشورہ کر لو سب سے مل کے، ایک دماغ کی بجائے 10 دماغ مل کر ایک کام کریں گے تو پرفیکٹ ہوگا. تو اس لیے مشورہ کیا جاتا. اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ جب کوئی کام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. جب چند لوگ آپس میں مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد جب اس کام کو کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا اور اس کے اندر کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوگی. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان اور قدرت تو یہی ظاہر کی ہے کہ کن فیکون میری ذات ہے، لمحوں میں ایک چیز بنا سکتا ہوں، تباہ کر سکتا ہوں. لیکن اس زمین و آسمان کو 7 دن میں جو بنایا یہ انسانوں کو بتانے کے لیے کہ جب محتم بشان کو بڑی چیز بناؤ تو سٹیپ بائی سٹیپ تحمل کے ساتھ چلو، تھوڑا تھوڑا آہستہ 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 آہستہ. یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی عمارتیں آج ہم بناتے ہیں تحمل سے بناتے ہیں، اپنے بالکل ٹائم اور ریلیکسیشن کے ساتھ بناتے ہیں. یہ نہیں کہ جلد بازی میں ہبڑ دبڑ میں جلدی جلدی کے چکر میں چیز خراب کر لیں. تو اللہ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز بناؤ تو تحمل اور بردباری کے ساتھ آپ جو ہے وہ 6 دن میں بناؤ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین جو 7 آسمان 7 زمینیں جو 6 دن میں بھی بنا دی ہیں تو یہ بھی کوئی ٹائم نہیں ہے. 6 دن کوئی ٹائم نہیں ہے، نتھنگ ہے. اس اتنی بڑی جو زمین و آسمان کے مقابلے میں 6 دن بھی تو کن فیکون ہی کی شان ہے. گویا کن فیکون ہی کی شان ہے کہ 6 دن کے اندر سب کچھ بن گیا. 6 دن تو کچھ بھی نہیں. کیا 6 دن میں اتنا کچھ بن سکتا ہے؟ آج ہم جو 10 منزلہ عمارت بنانے کھڑے ہوں تو اسی کو اوپر جو ہے 2 سال لگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں بنا کے دکھا دیا. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی کن فیکون کی شان بھی کار فرما ہے کہ اتنی بڑی چیز 6 دن میں بنی. 6 دن نتھنگ ہے اس بڑی عمارت کے سامنے. اور بھی دوسری بات یہ کہ انسانوں کو تعلیم دینی تھی کہ کوئی بھی بڑا کام ہو تحمل کے ساتھ اس کو اسٹیج بائی اسٹیج کرنا چاہیے. جلد بازی فرمائی، اس لیے حدیث فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اس میں انسان پڑھ کے نقصان اٹھاتا ہے. جی نیکسٹ. ناظرین وقت ہوا کہ بریک کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم سوال پوچھنا تھا ایک بچوں کے بارے میں. حاضر اونچا بولیے. جی آپ، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، بتائیے. ہاں جی، میری بیٹی کے بھی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے تو پہلا ہفتہ ان کا بہت اچھا گزرا. اب جو ہے ان کی بہت زیادہ ہر وقت ہی لڑائی جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ تھا کہ پہلے ان میں بڑی پیار محبت چاہت تھی، تو اب جو ہے ایک دوسرے کو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے کوئی مؤدبانہ کوئی اچھا وظیفہ بتا دیجیے کہ وہ آپس میں محبت ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں اس کے لیے ایسا ہوتا ہے بس اوقات جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شروع میں یا تو نظر لگ جاتی ہے یا کچھ وقت میں نظر لگ جاتی ہے تو یہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع میں سب معاملات درست رہے اور اس کے بعد جو ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو نظر لگ گئی، خاندان کے لوگوں میں سے کوئی محبت یا عداوت حسد میں نظر لگا دیتا ہے، یا اسی طریقے نفس و شیطان جو ہے یا سیبی شیطانی قوتیں بھی تو ہیں، شیطان بھی تو میاں بیوی کا سلوک نہیں چاہتا تو وہ بھی نظر لگاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو نظر لگ گئی ہو. اس لیے اس کے لیے نوٹ کر لیں 2 چیزیں. ایک تو نظر کے لیے نوٹ کریں سورۃ قلم. سورۃ قلم کی آیت آخری 2 آیتیں، سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہیں. 7 مرتبہ پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم کریں، یا خاتون پڑھ لے تو اپنے اوپر دم کر لے، پانی دم کر کے شوہر کو بھی پلا دے یا دونوں پہ پھونک لے وہ. تو یہ 7 دن تک کرنا ہے. سورۃ قلم کی آیتیں، اس سے نظر ٹوٹے گی. اور دوسرا آپس میں الفت و محبت کے لیے آپ لوگ پڑھنا چاہے والدین تو بھی پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی بھی پڑھ سکتے ہیں. سورۃ انفال آیت نمبر 63، سورۃ انفال آیت نمبر 63 یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی کو کھلا دیں. اور اگر کھلانا ممکن نہ ہو آپ حضرات نے پڑھنی ہے تو پڑھ کے دور کے تصور میں لا کے ان دونوں کے اوپر دم کر دیں اور ان کی باہمی محبت کی دعا کر لیں. اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ جو ہے 1-1.5 ہفتے کے اندر ہی کامیابی ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ.
جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ تو میری جو میں آپ سے دعا وظیفہ چاہیے مجھے. میری جو بیٹی ہے اس کے پیر میں کینسر ہو گیا تھا اور اب اس کے سانس کی نالی پہ جو ماس ہے وہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس میں کوئی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں وہ کچھ کھا نہیں سکتی کیونکہ وہ جو چیز وہ کھاتی ہے وہ اس ٹیومر کو نقصان پہنچاتی ہے. تو کس طرح وہ گزارا کرے بغیر خیر. دوسرے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بچی ہے یہ امریکہ میں بلی بڑی حجابی ہے, نماز کی پابند ہے اور پچھلے 4-5 سال سے سخت آزمائش میں مبتلا ہے اور کمر اس کی نیک اور بیک میں بھی بے اندازہ تکلیف ہے. تو آپ دعا ایسی کریں اور ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ یہ کینسر پاؤں کا جو کینسر ہے وہ واپس نہ آئے اور دوبارہ اور آئندہ اس کو کوئی صحت مکمل شفا کامل مل جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت تکلیف ہوئی بچی کی اس بیماری کو سن کے. انشاءاللہ اللہ اس کو شفا و صحت دے گا. میں دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے. آپ عمل نوٹ کر لیں، بہت مجرب عمل ہے. 41 ڈیز پابندی سے کر لیں یا کسی جگہ کروا لیں، انشاءاللہ اس کی سب بیماریاں رفع ہو جائیں گی. اور وہ بڑا معروف ذکر ہے، یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو، یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو. ایک بدی العجائب بالخیر یا بدیو ہوتا ہے، وہ دوسرے مقاصد کے لیے، یہ بیماری کے مقصد کے لیے یا بدی العجائب بالشفاء یا بدیو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 12 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود یاد ہے وہ بھی 12 دفعہ اول آخر پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھ کے جو روزانہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرنی ہے. پانی وانی پہ دم کے کر کے اس کو پلا سکے تو پلا دیں، ورنہ اصل چیز دعا ہے، وہ دعا کر لیں. تو یہ 40 ونڈرز کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو شفا کاملہ ہو جائے گی. اور اگر بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو تو پھر 12,000 مرتبہ روز پڑھا جاتا ہے یہ عمل، 12,000 مرتبہ. وہ بھلے کسی جگہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں مدرسے میں کہ پڑھوا لیں کہ چند لوگ جمع کر کے 12 دن کرنا ہوتا ہے. وہ 12,000 دفعہ روز کرنا ہے اور 12 دن تک کرنا ہے. اور لوگ جو 12 دفعہ اول آخر دوشی بھی پڑھیں گے اور سب اجتماعی طور پہ پڑھ کے 12,000 کر کے اس کے لیے بچی کے لیے دعا کر لیں گے. تو 12 دن کے اندر ہی کسی قسم کی کریٹیکل بیماری ہو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کو شفا اور صحت دے دیتے ہیں. بہت زبردست اس میں اعظم ہے. تو یہ عمل اس کے لیے شروع کرا دیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں کینسر سٹی تو نسرین بول رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے ایوری ٹائم دیکھتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سم ٹائم نماز میں بھول جاتی ہوں. مجھے نہیں یاد رہتا کہ میں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں. اچھا تو وہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا حل ہے. دوسرا ہے یہ کہ آپ کا سے میں پوچھا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کہ وہ پڑھائی میں اتنا غور نہیں کر رہا تھا، کھیل میں زیادہ اس کا فوکس ہے. دوسرا یہ پہلے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ نے بتایا تھا کہ سورت عالم نشرہ 7 بار پڑھ کے پانی میں پھونک مار کے پلایا کریں. وہ میں کرتی ہوں. پہلے سے تو کوئی فرق ہے لیکن وہ میں وہی کرتی رہوں یا کیا کروں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. پروگرام آپ پسند کرتی ہیں، ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کا پروگرام ہے. آپ لوگ پسند نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ لوگ پسند کرتی ہیں، اس کو پذیرائی دیتے ہیں تو یہ آگے سے آگے یہ بڑھتا ہے. پھر ہمیں بھی حوصلہ اور خوشی ہوتی ہے. ہم اور ہماری پوری ٹیم رحم ٹی وی کی اچھے سے اچھے مضامین آپ کے لاتے ہیں اور مزید انشاءاللہ لاتے رہیں گے. بس آپ لوگ جو ہے دل و جان سے اس سے استفادہ کریں اور ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں تاکہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو باقی جو ہے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو پڑھائی کی میں دل نہیں لگاتا، اس کے لیے آپ سورۃ علم نشہ پڑھ رہی ہیں اور سورۃ علم نشہ کو اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو اس علم نشہ کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ایک اور عمل ایڈ کر لیں تاکہ زیادہ اس کا فوکس ہو جائے. وہ یہ کہ جو بھی کھانا پینا دیں، جس برتن میں کھانا پینا دینا اس خالی برتن میں آپ نے 11 مرتبہ یا شہید و دم کرنا ہے. 11 مرتبہ یا شہید و دم کرنا خالی برتن میں. یا شہید جب دم کر دیا اب اس کے اندر آپ کھانا ڈالیں یا پانی ڈال کے اس کو دیں. یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. جو بھی بچے نافرمانی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا مجرب عمل ہے. سب مائیں بہنیں یہ کر سکتی ہیں. یا شہید جو خالی برتن میں دم کر کے اس کے اندر کھانا ڈال کے اس کو دیا کریں. انشاءاللہ اس کا دل لگے گا پڑھائی میں اور آگے سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کا نماز کے رکعتیں جو بھول جاتے اس کے لیے قاعدہ نوٹ کر لیں. جب آپ کو نماز کے رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 2 ہیں یا 3 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو آپ اپنی نماز میں اس کو کم کاؤنٹ کریں.
2 اور 3 میں اگر اختلاف ہو گیا تو آپ پھر یہ سمجھے کہ 2 ہوئی ہیں، 3 نہ 2 ہوئی ہیں. کیوں کہ 2 اور 3 میں جب اختلاف ہوتا ہے تو 2 تو یقینی ہے، ڈیفینیٹلی 2 تو ہوئی ہیں. 3 کے اندر جا کر آپ کنفیوز ہو رہی ہیں، لہٰذا جو ڈیفینیٹ ہے اس کو آپ جو سمجھ لیں کہ 2 ہوئی ہیں. جب 2 ہوئی ہیں اس 2 کے مطابق آپ آگے 3 اور 4 کو پورا کریں. اب آگے جب 3 اور 4 کو پورا کریں گی اس کا طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں قاعدہ کر کے جائیں، تشہد میں بیٹھ کر اٹھیں، کیونکہ 2 آپ نے جب سمجھ 2 ہوئی ہیں، ظاہر اب تیسری ہوگی، اور تیسرے میں قاعدہ نہیں ہوتا، بیٹھتا نہیں انسان اتحیات کے لیے، لیکن آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں، پورا اتحیات پڑھ کے اب آپ کھڑی ہوں. پھر اس کے بعد جو پھر چوتھی ہے، چوتھی میں تو بیٹھ رہی ہیں، اب اس میں پھر بیٹھیں. اب چوتھی میں جب آپ بیٹھ گئی تو اب سلام جو ہے پھیرنے سے پہلے آپ سجدہ سہو کریں، سجدہ سہو کریں. لہٰذا ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کر کے اب آپ جو ہے وہ اپنا تحیات درود شریف دعائیں مکمل کر کے اب نماز کا سلام پھیریں گے. تو گویا کہ یہ وہ طریقہ ہے. اگر 2 اور 3 میں، 1 اور 2 میں، 3 اور 4 میں اختلاف ہو جائے تو کم کاؤنٹ کر کے ہر رکعت میں قاعدہ کرتے ہوئے جائیں. اور قاعدہ اس لیے کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں وہ 3 ہوں، 4 ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں وہ 2 ہوں. تو اس لیے آپ جو وہ جب قاعدہ کرتے ہوئے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ 3 تھیں اور آپ نے تیسری میں چوتھی میں قاعدہ نہیں کیا تو نماز جو چوتھی کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، نماز باطل ہو جائے گی، سجدہ صاحب سے بھی درست نہیں ہوگی. اس لیے یہ حکم ہے کہ آپ قاعدہ کرتے ہوئے جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں. تو یہ طریقہ ہے. اور باقی یہ بھول کیوں جاتی ہے، بھولنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اصل میں ایک شیطان ہے، حدیث میں ایک شیطان ہے، وہ شیطان جو یہ وسوسے ڈالتا ہے جو نمازوں میں بھلاتا ہے. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 101 دفعہ مغرب کے بعد پڑھا کریں، پڑھ کے پانی دم کر کے پانی پیے، سینے پہ پھونک لیں. اور نماز کے لیے جب کھڑا ہوا کریں تو نماز سے پہلے 9 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 9 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ تو پھونک لیا. اب نماز میں شروع کریں تاکہ وہ شیطان جو ہے وہ آپ کو وسوسہ ڈال کے رکعتوں کو بھلوائے نہ. تو یہ طریقہ ہے، اس سے انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں.